खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गरज आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। बार बार खुदा का शुक्र हो खुदा के कलाम के लिए जो मैंने पढ़ा, जो आपने सुना, जिसके वसीले से मुझे बरकत मिलती है। और मेरी दुआ यह है कि इसके वसीले से ये दो बरकतें जिनका ज़िक्र आपने सुना है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाए। पहली बात ये बताइए, खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, जिन्हें खुदा के इत्मीनान का तजुर्बा हो गया है वो समझा नहीं सकते, ये एक तजुर्बा है। उसकी वजह यह है कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है उसके साथ ताल्लुक़ हो जाता है जो अटूट है। खुदा करे ये दोनों बरकतें जिनके लिए हर रूह प्यासी है आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी और ख़जाना हो। ये दुआ आपके लिए है और ये खुदा के हुजूर मेरी फ़रियाद है मेरे लिए। आप सबका स्वागत करता हूं, दिलो जान से आपका एहतराम करता हूं। खुदा का शुक्र है आपके साथ मुलाकात हो रही है इस तरह। ये उसकी रहमत है, उसकी मेहरबानी है। बेशक मैं आपको नहीं देख रहा, लेकिन जिसका ज़िक्र मैं आपसे कर रहा हूं, बल्कि वो खुदा जिसकी हुजूरी के लिए आपकी रूह प्यासी है, दिल चाहता है कि आप उसे जान सकें, हो सके तो उसे देख सकें, नजात बख्श दीदार उसका आपको नसीब हो। खुदा का शुक्र है वो आपको देख रहा है। मेरे देखने से क्या होता है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो कुछ वो दिखा देता है उसे देख देख कर जीता हूँ। खुदा का शुक्र हो वो आपको प्यार करता है,
زندگی کے اس سفر میں گہرے سے گہرے دریا میں سے وہ آپ کو پار کر سکتا ہے. بہت بڑی برکتیں ہیں اس کے لیے ہاتھ میں، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے، کیونکہ وہ تو خدا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. اس نے تو قسم کھا کے کہا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہ گار کی موت سے مجھے خوشی نہیں ہے. آج خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ایک ایسی برکت ہے جو سمجھ سے باہر ہے. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، اس پر بحث نہیں کی جا سکتی. اور جسے یہ برکت نصیب ہوئی ہے وہ کسی دوسرے کو قائل نہیں کر سکتا، سمجھا نہیں سکتا. یہ تو محبت ہے ایک قسم کی، جس کے لیے کہا گیا سمجھ میں آ گیا ہے اور سمجھایا نہیں جاتا. یہ ایک ایسا راز حقیقت ہے محبت، یہ سمجھ میں آ گیا ہے، آ گئی ہے زندگی میں محبت. کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. مبارک ہے وہ جس کے دل میں خدا کے لیے محبت پیدا ہو گئی. وہ کس قسم کا، وہ جو دیوانہ ہو گیا ہے وہی دولت مند ہو گیا ہے، مگر وہ سمجھا نہیں سکتا. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. اور اس پر تر رہا یہ، اور اس سے گہری برکت یہ کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے اس کے ساتھ ایک شخصی تعلق، پیار بھرا تعلق. اتنی بڑی برکت وہ دے رہا ہے گناہگار کو، اطمینان جس کے لیے انسان کی روح ترستی ہے، تڑپتی ہے، ڈھونڈتی ہے. جیسے بھوکا بچہ اپنی ماں کی گود میں گھستے ہی، آتے ہی دودھ تلاش کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں آیا تو ڈھونڈتا ہے خوراک. اسی طرح انسان کی روح ڈھونڈتی ہے اطمینان. کہاں سے ملے گا؟ ان سب کو میرا سلام ہے جن کا ذکر میں ضمناً کروں گا. بہت ایسے لوگ ہیں، ان کو میرا سلام. انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں دل سے کی ہیں، پورے دل سے عبادت کی ہے، کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں خدا کی خلق کی، خدا کے لوگوں کی. یہ نہیں ڈھونڈتے پھرتے کون اچھا کون سا برا، یہ دیکھ کر کہ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی ایک زندگی ہے، اس شخص کو خدا نے پیدا کیا جیسے مجھے. ان کی خدمت کرتے ہیں بے لوس، بلا شرط. نہ ان کا مذہب پوچھتے، نہ ان کی روحانی زندگی کی کوئی بات پوچھتے. یہ دیکھتے یہ بھوکا ہے، اوہ ہو اتنی سخت سردی اور اس کے اوپر گرم کپڑا تک نہیں ہے، اوہ ہو یہ پکڑا گیا اپنے گناہ میں تو جیل میں ڈال دیا گیا، مگر یہاں تو اس کے گھر کے لوگ بھی اسے ملنے نہیں آتے. آپ کو پتہ لگ گیا، آپ جاتے. تو دیکھیں نا، ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں. ان کو بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ گے تو اس سے تم کو برکت ملے گی. جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے آتما بھی پیاسی ہے، اطمینان نہیں ہے، ایک عجیب قسم کی بے چینی ہے، چین نہیں آتا. کہاں ڈھونڈوں، کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ سبب کیا ہے اس کا؟ میں گواہیاں سنتا ہوں لوگوں کی، بہت برکت ملتی ہے. وہ لوگ جن کی ایسی حالت تھی، وہ کہتے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، دیکھ لیا، جا کے دیکھ لیا، جیسا کہا ویسا کر کے دیکھ لیا، بغیر سوال کیے فرمان برداری کر کے دیکھ لی، سبھی کچھ کیا، پھر بھی چین کیوں نہیں ہے؟ اطمینان کیوں نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بات بنی نہیں. اور کیا کروں؟ کس سے بات کروں؟ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. ڈرتے ہیں، لوگ کہیں گے
یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، ہم تو سوچ رہے تھے بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو بہت ہی ریاضت کرنے والا، خدمت کرنے والا، عبادت کرنے والا، معرفت اس کو حاصل ہے، یہ تو بہت کچھ سکھا سکتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اطمینان حاصل نہیں۔ کہتے نہیں ہیں، ڈر کے مارے نہیں کہتے، اپنی عزت کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے کہ سب کچھ کرنے کے بعد اطمینان نہیں ہے آپ کو، کوئی اطمینان نہیں، کوئی چین نہیں اندر، پھر بھی ایک قسم کی بے چینی ہے۔ کیوں ہے؟ ایک قسم کی خشک سالی ہے انسان کے اندر، ایسا لگتا ہے کہ سب ریگستان ہی ریگستان ہے اندر، خاک اڑ رہی ہے، خاک اڑ رہی ہے انسان، ایک ویرانہ ہے۔ کیا کہیں، کیا بتائیں، کس سے کہیں، کہاں چلے جائیں اور کیا کر لیں؟ یہ ہے ان کی گواہی کہ اس حالت میں سے انہوں نے خدا کو پکارا ہے کہ مجھ پر رحم کر۔ تو سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے، جاتے ہوئے، پکارتے ہوئے، پھر بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ بات نہیں بنی، ابھی تک آتما پیاسی ہے، روح پیاسی ہے، ترس رہی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ترس رہی ہے روح، یہ بھی نہیں پتا، مگر ہے بے چینی، ہے بے قراری، ہے قسم کی عجیب ہولناک تنہائی۔ کیا کریں؟ معلوم نہیں، شاید کوئی سن کے کہے گا کہ یہ تو میرے دل کا حال ہے، میں یہ سب کچھ کر چکی، یہ سب کچھ کر چکا، میں کر رہا ہوں، یہ تو میرے دل کا حال ہے، یہ تو میری زندگی کی کہانی ہے۔ سبب کیا ہے؟ خدا کے کلام کے مطابق دیکھتے ہیں سبب کیا ہے۔ خدا کا کلام بڑی صفائی سے بتاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے سنیں گے اور خدا کا پاک روح مدد کرے گا کہ یہ وہ بات ہے جو میرے کہنے سے آپ کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، لیکن اگر یہی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، یہ اگر خدا کا پاک روح رہ کر لے کر آپ کے دل کی تہ میں اتار دے، تب دیکھنا کیا ہوگا، بے چینی بڑھ جائے گی، اور بھی زیادہ بے قراری ہوگی، اور آپ کہیں گے کہ اچھا اے خداوند، اگر یہ تیرا فرمان ہے، اگر یہی ہے جو مجھے کرنا ہے تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ کاش کہ ایسا ہو آج، اور آج ہی آپ کی زندگی کے اندر خدا کا وہ اطمینان آ بسے جس کے لیے کہا گیا ہے، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ دل اور خیالات پر ایسے خدا کی حضوری چھا جائے کہ آپ اندر سے محسوس کرنے لگے میں محفوظ ہوں، میں سرکشت ہوں، اب مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کون سی چیزیں ہیں کاش کہ خدا آپ پر ظاہر کرے اور آپ خدا کے حضور مان لے کہ ہاں یہ ہے میری زندگی میں ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ تیرا اطمینان جس کے لیے میں پیاسا ہوں اندر پہنچ نہیں پا رہا۔ جب تک کسی انسان کو اپنے گناہوں کی معافی کا یقین نہیں ہوتا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، یہ نہیں کہ ہو جائیں گے، شاید ہو جائیں گے، شاید ہو جائیں گے، گناہ کا بوجھ اس کی روح کو کچلتا رہے گا، تڑپتا رہے گا انسان، اندر سے، باہر سے ہنسے گا، سب کچھ کرتا رہے گا، ایک قسم کی امید اس پر رہے گی کہ شاید کسی وقت خدا مجھ پر رحم کر دے گا تو پھر مجھے اطمینان حاصل ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ سر کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے، لیکن اینسین کھا کے کچھ دیر کے لیے سکون آ جاتا ہے، سکون تو ہوتا ہے وہ، لیکن اطمینان نہیں آتا۔ تو کاہے کو اپنے آپ کو اسی طریقے سے عارضی طور پر ہم بہلاتے رہیں، جیسے چھوٹے بچے کے منہ میں لالی پاپ ڈال دو تو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا۔ کیوں اپنے ساتھ ہم ایسا سلوک کرتے ہیں جبکہ خدا تیار ہے اس گناہ کے بوجھ کو لینے کے لیے؟ جب تک انسان کے دل پر گناہ کا بوجھ ہے،
ادھر سے ادھر سے کسی کے سن کے کسی کے پاس جا کے نہیں بوجھ جائے گا، نہیں ہٹے گا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ دبا ہوا میرے اندر۔ دیکھو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ خدا کا بندہ داؤد اس کا ذکر کر رہا ہے، اور دنیا میں بہت سارے ایسے خدا کے بندے ہیں جو اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کی گواہی سے آپ دیکھو گے کہ جب تک یہ گناہ کا بوجھ ان پر سے ہٹا نہیں، ان کو یقین نہیں ہو گیا یہ کس نے میرا بوجھ اٹھا دیا، یہ ہلکا پن کہاں سے آ گیا، ارے یہ خوشی، عجیب سی خوشی کہاں سے ہو رہی ہے، اس وقت تک ان کو کبھی اطمینان کا تجربہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، اس کا تجربہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور کبھی یہ تجربہ نہیں ہو سکتا کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اب دیکھو یہ 32واں زبور ہے، اس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لائے، اور جس کے دل میں مکر نہیں ہے۔ اب مکاری کرنے کی ضرورت نہیں، جھوٹ موٹ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا اطمینان انتظار کر رہا ہے۔ جب میں خاموش رہا، اپنی حالت کسی سے بیان نہیں کی، اس بات کا اعتراف نہیں کیا، اقرار نہیں کیا کہ میں اندر سے بہت بے چین ہوں، میں مکاری کر رہا ہوں، یہ مکر و فریب ہے، اندر سے میرے اندر کچھ نہیں ہے، کھوکھلا ہوں میں اندر سے، ہنستا ہوں، اندر میری روح رو رہی ہے۔ جب تک میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ یہ حالت تھی جب تک میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا، اس لیے ہر دیندار تو سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ جس کا توکل خداوند رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ آئے صادق کو خداوند میں خوش و خرم رہو، آئے راست دل و خوشی سے للکارو۔ یہ ہے وہ تجربہ جسے اطمینان کہتے ہیں۔ جب تک اپنے گناہ کو چھپا کے رکھا، مکاری کی، اسے ڈھانکنے کی کوشش کی، ڈھانکنے کے لیے جو پردے ہمارے پاس ہیں وہ کیا ہیں؟ عبادت۔ عبادت کا اثر کسی بری عادت پر نہ پڑے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ ریاضت، خدمت، زیارت، یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ہڈیاں گھل رہی ہیں، روح بے چین اور بے قرار ہے۔ لیکن جب اپنے گناہ کو خدا کے حضور مان لیا اور خدا نے اسے معاف کر دیا تو خدا اسے کہتا مبارک ہے وہ آدمی۔ کیوں؟ اس کا گناہ معاف، بدکاری معاف ہو گئی، گناہ ڈھانک دیا گیا، روز حساب کا اسے کوئی خوف نہیں۔ اب اس کے متعلق، اس کے بارے میں اسے پورا اطمینان ہے کہ وہ جو عدالت کا تخت ہے وہاں مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، وہاں میرے لیے اور بھی زیادہ شکر گزاری ہوگی کہ اے خدا اس عدالت کے تخت پہ جو آواز مجھے سنائی دیتی کہ تو مجرم ہے، اب آواز اور آ رہی ہے تو مبارک ہے۔ جب تک یہ تجربہ نہیں ہوتا کبھی بھی خدا کے اطمینان کا تجربہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ، جب تک خدا کے ساتھ رشتہ محبت قائم نہیں ہوتا، ایک جدائی ہے خدا سے، روح پیاسی ہے خدا کے لیے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، یہ لکھا ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ جب تک خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وصال نہیں ہوتا، انسان کی روح تڑپتی رہے گی، اطمینان کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لیکن خدا کا شکر، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر، زبور 32 اور 1 ہم نے پڑھا۔ اب یہ دیکھیے یرمیہ نبی کی کتاب میں
31واں باب ہے، اس کی 23ویں آیت ہے، تیسری آیت۔ یرمیہ نبی کی کتاب، یسایہ کے بعد یرمیہ ہے، اس کا 31واں باب ہے اور اس کی تیسری آیت ہے۔ دیکھو خدا کا دل کس قدر بے چین ہے کہ انسان کے ساتھ، گناہ گار انسان کے ساتھ اس کی زندگی کو صاف کر کے، حساب پاک کر کے اس کے ساتھ ایک رشتہ محبت، شخصی تعلق اس کے ساتھ پیدا کرے۔ یہ خدا کے کلام میں ہے، یوں لکھا ہے، خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا، خداوند نے فرمایا، یہ خدا کا فرمان ہے، قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ خدا کا شکر اس کی شریعت کے لیے، لیکن اس کی شریعت خدا کی شفقت کے بغیر ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے شریعت کے تمام تقاضے پورے کر لیے ہیں، اور اس کے بعد اسے محبت کا خدا کی تجربہ نہ ہو، اس کی معافی کا تجربہ نہ ہو، تو پھر کیسے اطمینان حاصل ہوگا؟ خدا چاہتا ہے، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ تمہارے اندر ہو، تمہیں ملے، تو تمہارے دل اور خیالوں کو وہ مسیح یسوع میں محفوظ۔ مسیح یسوع میں کیوں؟ کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی شفقت ہے۔ موسیٰ کے وسیلے سے خدا نے شریعت بخشی ہے، مسیح کے وسیلے سے خدا کی شفقت ظاہر ہوئی ہے، محبت ظاہر ہوئی، اور وہ چاہتا ہے یہ رشتہ ہے محبت ہمارا اس کے ساتھ قائم ہو جائے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ جب تک خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہونے کے بعد، اس اطمینان کے حاصل کرنے کے بعد، اگر زندگی میں باطنی انسانیت روز بروز نئی ہو رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، باہر سے تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اندر ہم کو معلوم، دیکھ کے لوگ کہ صاحب آپ کی بڑی اچھی صحت ہے، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ اندر پھیپھڑوں میں کینسر ہے۔ اسے معلوم، باہر سے تو بڑا اچھا دکھائی دیتا آدمی، کینسر دکھائی تھوڑی دیتا اب آدمی۔ لیکن جب ٹھیک ہو جائے، سب سے پہلے اسی کو معلوم ہوتا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، طاقت آ رہی جسم میں، اب تو بھوک لگنے لگی، اب تو چلنے پھرنے کو جی چاہتا۔ وہی شخص ہے جس کو پتہ ہوتا سب سے پہلے کہ میرے اندر ایک تبدیلی ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے اطمینان حاصل ہو گیا، خدا کا اطمینان حاصل ہو گیا، اطمینان جو خدا کا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، وہ ساتھ رہنے لگا اندر، تو اس کے اندر تبدیلی ہونی شروع ہو جاتی، اندر باطنی انسانیت۔ لکھا ہے کہ جوں ہم ہمت نہیں ہارتے، یہ دوسرا کرنتھیوں ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، اطمینان ہے ہمارے پاس، اطمینان کا چشمہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جا رہی ہے۔ ارے جسے اپنے اندر نیاپن محسوس ہو رہا ہر روز، اس کے پاس اطمینان ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے خداوند کا فضل میرے ساتھ ہے، اس کا روح پاک روح میرے اندر آ کے کام کر رہا ہے، اب میں اکیلی نہیں ہوں، اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ لیکن جب تک کوئی شخص اپنے اندر تبدیلی محسوس نہیں کرتا، خدا کا اطمینان اسے کبھی حاصل نہیں ہوگا، وہ پریشان رہے گا۔ پھر ایک اور آخری بات ہے کہ جب تک یہ یقین نہ ہو ایماندار کو کہ اس زندگی کا سفر پورا کرنے کے بعد میں خدا کے گھر جا رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے، اس پہ کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ خدا کا بندہ داؤد اسی بات کا ذکر کرتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کچھ کمی نہیں ہوگی، موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہوگا تو مجھے ڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ لکھا زندگی بھر اس کی نعمتیں میرا پیچھا کریں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ جسے یہ اطمینان نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں پہنچوں گا کہاں، اس کو اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہم دیکھیں گے کہ پھر کیا کریں، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، خدمت کی ہے، زیارت کرتے ہیں، سب کچھ کر لیا آپ نے، ایک کام اور کرنا، میں آپ کا اس کا ذکر کروں گا، اور آپ کہو گے کہ اچھا آج میں اسی خدا کی مہربانی کو قبول کرتا ہوں۔ پھر اطمینان آپ کی زندگی پر حکومت کرے گا۔ مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم بلائے گئے ہو،
تمہارے دلوں پر حکومت کرے، خوف کی نہیں، اطمینان کی حکومت ہوگی دل پر۔ خدا ان کا کلام سننے والوں، خدا ان کے پیاروں، خدا ان کے پیاسوں، جن کی روح خدا کے لیے پیاسی ہے، دیکھو کیسی پیاری خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، ایک ایسی پیاری بات خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہی اور ایک وعدہ کیا اور ایک بخشش جو ہے ان کو دے دی۔ یہاں لکھا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، لے لو، یہ میں نے دے دیا تمہیں اپنا اطمینان، کیونکہ تمہارے گناہوں کا ڈر تھا، میں نے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ تم چاہتے تھے کہ خدا کے ساتھ تمہارا زندہ رشتہ ہو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا ہے ان کے لیے بتایا کہ ان کے ساتھ اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ خدا کے ساتھ ایک نیا تعلق ہے۔ اب سے تم کہا کرو ابا، تم اسے ابا کہہ سکتے، کیوں؟ وہ چاہتا ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے، اس کی دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس کے قریب قریب رہیں، وہ آپ کو اپنے سمٹا کے رکھے اپنے پاس، یہ اس کی خواہش ہے۔ تو وہ اطمینان میں تمہیں دیے جا رہا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ تم نے دیکھا میرے پاس کس قسم کا اطمینان رہا ہے؟ اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جیسے دنیا دیتی نہیں دے سکتی۔ دنیا تو آپ کو مشورہ دے گی، مشورہ دے گی، صلاحیں دے گی، ایسا کر لو اور ایسا کر لو، ہمارے پاس آؤ، یہ ہمارے لیے لے آؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ لیکن وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں جو لوگ، وہ جب خداوند یسوع مسیح کی اس دعوت کو سنتے ہیں، وہ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں خداوند مجھے یہ اطمینان دے، میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، مجھے آزاد کر دے، مجھے یہ یقین آ جائے کہ تو نے میرے گناہوں کو اٹھا لیا ہے۔ خدا کا برہ تو ہے جو جہان کا گناہ اٹھائے لیے جاتا، میں اپنے سارے گناہوں سمیت تیرے حضور حاضر ہوں۔ اب وہ کہے گا اللہ اپنے گناہ مجھے دے دے اور یہ میرا اطمینان لے لے۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی میں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، اب نہ گھبراؤ، اب نہ ڈرو۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، یہ اس نے کہا ہے۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، گناہوں کا بوجھ میں نے اٹھا لیا۔ یقین رکھو کہ خداوند تمہیں پیار کرتا ہے۔ دیکھو تو میرے اوپر ایمان لا کے دیکھو، تمہاری زندگی بدلنے لگے گی۔ جو باتیں تم نے میری زندگی میں دیکھی، دنیا تمہاری زندگی میں دیکھے گی۔ تمہارے لیے جگہ تیار ہے، گھبراؤ نہیں، ڈرو مت، اطمینان سے رہو، شکر کرتے رہو، دوسروں کو بھی بتاؤ، کیونکہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے گا، لے لو اس کا اطمینان۔